سانارا توحید و رسالت سانارا دنیا آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مجبوری ہمیں ہوتی تھی ہم چودھری شوکت علی مرحوم کے پاس جب بھی جاتے تھے اس اللہ کے بندے نے کبھی انکار نہیں کیا، فوراً ہمارے ساتھ چل پڑا، اور جو بھی مشکل آئی اس میں اہل علاقہ کی اسے مدد کی، خدمت کی، تو ان کا کردار اچھا تھا، ان کی خدمت اچھی تھی۔ دنیا سے چلے تو ہر ایک نے جانا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے، مگر وہ شخص جس کا کردار اچھا ہو، جس کی گفتار اچھی ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، سیرت اور کردار میں جو بندہ اعلیٰ مقام رکھتا ہو، اگرچہ دنیا سے وہ آنکھیں بند کر جائے، خدا کی قسم اس کا نام پھر بھی قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ تو میں چند باتیں اخلاق کے حوالے سے کروں گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی بہت ہو گئی ہے، آج ہمارے معاشرے میں فحش گوئی، گالی گلوچ بہت ہو گیا ہے، ہمارے بچے گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان ینگ جنریشن فرمایا کہ وہ سلام بعد میں کرتے ہیں، بلکہ سلام تک نہیں کرتے، گالی گلوچ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ معاذاللہ یہ ہماری اخلاقیات اتنی گرتی جا رہی ہیں، حالانکہ اخلاق جو ہے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم کا پیکر بن کے آئے ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک بن کے آئے ہیں۔ آج ان سیاسی شخصیات کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند باتیں کرتا ہوں، کیا ہمارے اندر یہ بیماری نہیں ہے؟ پہلے لوگ جو ہوتے تھے بڑوں کا ادب کرتے تھے، اگر کوئی امام مسجد آ جاتا، کوئی عالم دین آ جاتا، کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جاتا، تو ہمارے نوجوان اپنی زبان کو قابو رکھتے تھے، کہتے تھے کہ بڑا آ گیا ہے، اب گالی نہیں دینی، اب کسی قسم کی بیہودہ گفتگو نہیں کرنی۔ مگر آج معاشرے کے اندر یہ بیماری اتنی پھیل چکی ہے کہ چاہے امام مسجد بیٹھا ہو، چاہے کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا، کوئی بڑا بیٹھا ہو، بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، شرفاء کی محافل میں بھی بیہودگیاں کر دیتے ہیں لوگ۔ تو ہم اتنے گر چکے ہیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالے سے فرمایا کہ آپ خلق عظیم کا پیکر بن کے آئے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی عربی گرامر کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، اور سیاسی شخصیات، سماجی شخصیات موجود ہیں، پڑھے لکھے علماء موجود ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو لفظ اعلیٰ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ ہم عامہ سال دوم کے اندر ایک کتاب پڑھاتے ہیں جس کا نام ہے شرح میات عامل، اس کے اندر موجود ہے کہ لفظ اعلیٰ استعلاء اور بلندی کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ سے پہلے جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ اوپر ہے، اور اعلیٰ کے بعد جس چیز کا ذکر ہے وہ نیچے ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ بولا جاتا ہے زید علی السطح، زید چھت پر ہے، مطلب کیا؟ چھت نیچے ہے، زید بولی تو صحیح، چھت نیچے ہے، زید اوپر ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ خلق نیچے ہے، میرا محبوب کہیں بلند و بالا ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دو ہر نبی خلق لے کر آیا، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلق لے کر نہیں بلکہ خلق کو اس کی انتہا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اٹھاؤ تفسیر مظہری، اس کے اندر موجود ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، فرمایا لوگوں یاد رکھو میں اخلاق کو اس کی انتہا تک پہنچانے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد رسول اللہ۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں، خلق کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ خلق کہتے ہیں طبی خصلت کو۔ اٹھاؤ ڈکشنری منجد جس کے اندر موجود ہے، خلق کہتے کسے ہیں؟ خلق کا لغوی معنی ہے طبعی خصلت، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے، فرمایا خلق کہتے ہیں
کہ جس یعنی ایک کیفیت راسخہ پھر نفس کا نام ہے، انسان کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سے افعال کام باسہولت صادر ہوتے ہیں۔ اگر وہ کام اچھے ہوں تو اس کا نام ہے خلق حسن۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر وہ کام بندہ برے کر رہا ہے تو اس کا نام ہے خلق سیئہ، برا اخلاق۔ اور پھر اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی، ہمیں یہ فرمایا کہ اے لوگوں اپنی سیرت اور کردار کو پاک اور صاف رکھو۔ بعض اوقات حدیث پاک میں آتا بندہ بولتا ہے سوچتا تک نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ آج جگت کی محفلیں بڑے فخر سے لوگ مناتے ہیں، معاذ اللہ بےہودگی والی محافل میں جمع غفیر ہوتا ہے، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ بولتا ہے تو بولتے بولتے سوچتا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ وہی بندہ جو مذاق میں بےہودہ گفتگو کر رہا ہے حالانکہ جہنم سے وہ بہت بڑا دور ہوتا ہے۔ توجہ ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا دور ہوتا جہنم سے، مگر بولتے بولتے ایسی کوئی بےہودہ گفتگو کر جاتا ہے کہ اس گفتگو گندی گفتگو کی وجہ سے وہ پھسل کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو سنبھال کر ہمیں بات کرنی چاہیے، اپنے اخلاق کو کردار کو اچھا رکھنا چاہیے، اور ہمیں اہل بیت اطہار کے کردار کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ میں بات عرض کرتا ہوں، دیکھیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لونڈی کو حکم دیا، فرمایا سالن لے کے آ۔ لونڈی خادمہ اس نے سالن پلیٹ میں ڈالا، لے کے آتی ہے، اور جب قریب آتی ہے تو سالن گر جاتا ہے، آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور آپ اس لونڈی کو دیکھتے ہیں۔ لونڈی عام گھرانے کی نہ تھی، اہل بیت کے گھرانے کی لونڈی تھی، قرآن اسے بھی آتا تھا، اس نے قرآن پڑھا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ آج ہمارے لوگوں میں یہ طریقہ چل پڑا ہے، کوئی مر جائے تو صرف اللہ اللہ کرنی ہے، شادی پر ڈھول ہے، شادی پر بےہودگی ہے۔ فرمایا ایسا جو کردار ہے رب تعالیٰ کو پسند نہیں کہ غم میں تو رب کو یاد کیا جائے، خوشی میں رب کو بھول جائیں۔ فرمایا نہیں، اللہ والوں کی یہ صفت نہیں، اللہ والوں کی صفت یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا کہ اللہ والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اس لونڈی نے جب دیکھا مجھ سے غلطی ہو گئی، سالن گر گیا، تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ ڈر گئی کہ کہیں مجھے ڈانٹے نا، مجھے مارے نا۔ تو قرآن کی آیت کا حصہ پڑھتی ہے والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قد کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اسے کہا چلو جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، ہو سکتا کوئی اور بات نہ کر دیں۔ اسے کہا والعافین عن الناس، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جا لونڈی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اسے قرآن کی آیت کا تیسرا حصہ پڑھا، اسے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لونڈی جا، میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ اے دنیا والوں، یہ ہے خلق عظیم کا جلوہ کہ سالن سے کپڑے خراب ہو گئے۔ آج منرل واٹر اگر کوئی پی رہا ہو اور سامنے بیٹھا ہوا سفید پوش آدمی اس پر منرل واٹر کا ایک قطرہ پڑ جائے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اتنا گر گیا، اور اہل بیت نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ لونڈی نے غلطی کی تو اس کی غلطی پر اس کو معاف بھی کر دیا، اور ساتھ ساتھ احسان کر کے اس کو آزاد بھی کر دیا ہے۔ حضرات محترم، اس سے بڑی مثال میں پیش کرتا ہوں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آ گیا، اس کا نام ہے حسین بن نمیر۔ اس نے کہا کہ مجھے حکومت وقت پکڑنا چاہتی ہے، کیا آپ مجھے پناہ دیں گے؟ توجہ ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اس نے کہا حکومت وقت مجھے پکڑنا چاہتی ہے، کیا آپ مجھے پناہ دیں گے؟ تو آپ نے ہاں آؤ تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں۔
تو ایک روایت کے مطابق 5 دن، دوسری روایت کے مطابق 7 دن، 7 دن خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد جب وہ بندہ جانے لگا جس کا نام حسین بن نمیر ہے، وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے امام وقت، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، میرا ایک سوال ہے، کیا آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں گے؟ تو آپ فرمایا ہاں پوچھو تمہارا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ پہلے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جب اس نے سوال کیا تو آپ فرمایا ہاں ہاں ہم تمہیں جانتے بھی ہیں، ہم تمہیں پہچانتے بھی ہیں، تو میرے باپ حسین کا قاتل حسین بن نمیر ہے، تو میرے باپ کا قاتل ہے۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ پہلے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں، اس لیے میری خدمت کر رہے ہیں، مگر اب اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ یہ یعنی کہہ رہا ہے کہ جب مجھے جانتے ہیں، آپ مجھے پہچانتے ہیں، پھر آپ میری خدمت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں یاد رکھو اے ابن نمیر، وہ تمہارا ضمیر تھا، یہ ہمارا ضمیر ہے۔ تم نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا، ہم نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس کو اردو ادب کے اندر یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، ہم وفا کرتے رہے، وہ جفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے۔ حضرات محترم، یہ ہے خلق عظیم کا جلوہ کہ باپ کا قاتل آ گیا تو پھر بھی فرمایا کہ چادر بچھا دی، اس کی خدمت کی، اور 7 دن تک اس کی خدمت کرتے رہے، اور اس کو معاف کر دیا۔ اور پھر آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، جب واپس آتے ہیں اور گھر میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی بیوی نے، زوجہ محترمہ نے تازی روٹیاں پکائی۔ اب گھر میں جب آتے ہیں، بیوی نے، آپ کی زوجہ محترمہ نے کھانا تازی روٹیاں پکا کر دی، سامنے رکھی۔ آپ نے جو دیکھا، آپ کی بیوی کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پوچھا تازہ کھانا پیش کیا، پھر یہ آنسو کیسے ہے، رو کیوں رہی ہے؟ اسے کہا آج پتہ چلا ہے باپ اور چاچا میں کتنا فرق ہوتا ہے، چاچا اور باپ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، چاچا باپ کا پیار نہیں دے سکتا۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا، آپ کے باپ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو ان کے بیٹے کو سر بازار تماچے نہ مارے جاتے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمائی تو کافروں نے مارنا شروع کر دیا تھا۔ تو جب یہ بات سنائی، روٹی رکھ دی اور تلوار ننگی اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئے، اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب سے رابطہ فرما رہے تھے، رب سے باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میں ان کو دعوت توحید و رسالت پیش کرتا ہوں، یہ لوگ نادان ہیں، آگے سے مجھے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ظلم شروع کر دیتے ہیں، سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ اور جب باہر آواز آ رہی تھی تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کا حمایتی آیا کھڑا ہوں، میں آپ کا حمایتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ نکلی، فرمایا کہ پورا مکہ تو اس یتیم کا دشمن بنا ہوا ہے، تم کون ہو میرے حمایتی؟ میرے حمایتی تو قبروں میں سو گئے ہیں، اے میرے حمایتی ماننے والے تم کون ہو؟ بتایا کہ میں آپ کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں۔ دروازہ کھولیے، دروازہ کھولا گیا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ آپ کو کس نے مارا ہے، کس نے آپ کو تماچے مارے ہیں، مجھے بتائیں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں اس کا سر تن سے جدا نہ کر دوں۔ جب اس انداز میں آپ نے عرض کیا حضور کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں،
میں سمجھوں گا مجھے میرا بدلہ مل گیا ہے۔ تو اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ شریف پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو حضرات محترم، یہ اللہ کے نبی اسلام کا اخلاق ہے کہ ظلم سہ کر، گالیاں برداشت کر کے دین اسلام پھیلایا آپ نے۔ اور وہ شعر ہے نا کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن بھی آ جائے تو چادر بچھا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو، جس طرح ماسٹر محمد علی مرحوم نے ایک پاکیزہ زندگی گزاری اور ان کے بیٹے چودھری محمد شوکت نے بہت اچھی با اخلاق با کردار زندگی گزاری، اور آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو آج ہمیں اس عظیم اجتماع کے اندر اور سالانہ ختم پاک کے موقع پر ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم خود بھی گالی گلوچ سے بچیں گے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں گے۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ آج کی اس محفل کا جو ہے یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے۔ باقی کوئی بات یاد رہے یا نہ رہے، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمارے امام مسجد نے ہمیں آج یہ سنا ہے کہ خود بھی فحش گوئی اور مطلب یہ ہے کہ گالی گلوچ سے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ کیونکہ جو شخص فحش گوئی کرتا ہے تو بعض اوقات کفر بھی بول جاتا ہے، تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں گالی گلوچ کے خلاف اور بد کرداری کے خلاف بیکار کرنا چاہیے۔ اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، مگر مولا تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز، مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔